شخص بن کر نہیں شخصیت بن کر رہیں، شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سب سے۔ تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایز یوزول، میرا اور ریئیکشن چینلز کا اختلاف، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں، پتہ ہے 2 مہینے سے جو ٹریولنگ میں کر رہی ہوں انڈیپینڈنٹلی، اور یہ آپ نے فنی سا سوٹ کیس بھی دیکھا ہوگا جس پہ الو بنے ہوئے ہیں۔ یہ میری بیٹی کا سوٹ کیس ہے، اور جب بھی میں اکیلا ٹریول کرتی ہوں تو وہ مجھے زبردستی اس سوٹ کیس میں پیکنگ کرواتی ہے کہ نہیں، وہ کہتی ہے اٹ فیلز لائک کہ اے پارٹ آف ہر از گوئنگ ود می۔ تو پھر مجھے بھی ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جناب، اتنے پیار سے کوئی کہہ رہا ہے تو اپنے پیاروں کی بات مان لیتے ہیں، ورنہ ایز اے گرون وومن مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں الوؤں والا سوٹ کیس لے کے ٹریول کر رہی ہوتی ہوں۔ یہ تھی آج کی فنی بات۔ اب کرتے ہیں اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ جی، تو کل کی لائیو میں نے کی، اور بڑی کوئنسیڈنٹل وہ لائیو تھی، مجھے بالکل نہیں تھا اندازہ کہ میری لائف میں کوئی بھی آئے گا، اور اتفاق سے اس لائف میں آ گئیں ریئیکشن ود مائی ولاگ۔ وہاں پر اور بھی میرے فالوورز بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے بھی حصہ لیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑا پن تھا کہ وہ آئیں، تشریف لے کر آئیں، اور ہم نے ایک ایڈلٹس، میچور ایڈلٹس کی طرح، ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرح وہاں پر بات چیت کی۔ انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو مجھ سے شیئر کیا، اور میں نے اپنا۔ لائف پڑی ہوئی ہے ایز اٹ از، اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں، تو آپ وہ جا کے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ لیکن اب مجھے بڑا افسوس ہوا، رات کو وہ لائف مجھے بڑا مطمئن، میں بڑا خوش تھی کہ جی بہت اچھی لائف ہوئی، بہت اچھا ہو گیا، اور میں بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ رات کو، حالانکہ میں بہت تھک چکی تھی، 11 بجے کا ٹائم تھا جب میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی، اور میں نے کہا نہیں بھئی، تھینک یو بھی بنتا ہے، کمیونٹی اپڈیٹ بھی کریں۔ پوسٹ میں نے اپڈیٹ لگائی، اور میں سکون کی نیند سوئی کہ بھئی بہت ہی میں صبح اٹھوں گی، بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ میں سوئی، اس سوچ کے ساتھ کہ بھئی صبح تو یوٹیوب کے حالات تبدیل ہو چکے ہوں گے، ہر طرف سے برائی ختم ہو چکی ہوگی، اور میرا بڑا بزی دن تھا آج، میرا جاب بھی تھی، اور جسٹ ادر تھنگس، تو میں نے اتنا ٹائم نہیں دے پائی۔ بہرحال جب میں نے دیکھا پھر بھی کوئی چینج نہیں آئی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ دھڑا دھڑ اسی طرح کی آپس میں جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور میں نے سوچا تھا شاید میری بات کا کسی پر اثر ہو جائے گا۔ بہرحال کوئی اثر نہیں ہوا، اٹس اوکے۔ تبدیلی آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، انشاءاللہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور میری امید ہے ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور انسانوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ میں بھی یقین رکھتی ہوں کہ شاید میری بات کا کوئی اثر ہو جائے گا۔ اب میں بہت سارے کامنٹس پڑھ رہی ہوں جو کہ مجھے بڑا دل دکھا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بینیفیشل کی ڈیل ہو گئی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنا اسوم کرتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں۔ ڈیل، میں ایک اصول پسند اور اصول پرست عورت ہوں، میں اس طرح ڈیل نہیں کرتی کسی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے؟ میرے ایمان کی کبھی ڈیل نہیں ہو سکتی، میں جو اپنے اصولوں پر ہوں، قائم ہوں، جس چیز کو ختم کرنے میں آئی تھی اس کے اوپر تو کبھی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی until unless کہ وہ پازیٹیوٹی کی ڈیل ہو۔ وہ میری لائف میں ایک مہمان بن کر آئی تھیں، اور ایز اے مسلم میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے مہمان کی اچھی سی تمیز سے، تہذیب میں رہتے ہوئے، پیار سے ان سے بات کروں۔ تو وہی میں نے کیا، اور وہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی بڑے پازیٹیولی اس چیز کو لے رہے تھے۔ بڑا اچھا مجھے لگا کہ ہر کوئی اچھے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر رہا تھا، اور ہمارا گول یہی ہے، میرا مشن، کہ ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، میچور ایڈلٹس، ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرح۔ اور یقین کریں مجھے دونوں پارٹی کی طرف سے بہت ہی پیار محبت مل رہی ہے، ٹو مچ ایکچولی محبت مل رہی ہے، جس کی مجھے عادت نہیں ہے۔ ابھی تک یوٹیوب پہ مجھے محبت اتنی زیادہ ملی نہیں ہے۔ بہرحال دونوں مجھے بہت ہی پیار سے بلا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ میری بات تو مان نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں پارٹیز بات نہیں مان رہے، لیکن باقاعدہ میری تصویریں استعمال کر کے، مجھے میرے نام کو استعمال کر کے بات کی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں بھی باہر کھل کے آ رہی ہیں، اور یقین کریں کہ جب میں نے آج وہ ویڈیو سنی ریئیکشن ود طوفان کی، میرا دل اس وقت سے بہت افسردہ ہے، جب سے انہوں نے بتایا
کہ طوبہ کے ساتھ جو ہوا اور اس میں ملوث کون تھا. یقین کریں مجھے پروسیس کرنے میں نا اتنا ٹائم لگا ہے اس چیز کو, ابھی بھی میں پروسیس نہیں کر پائی کہ جو کالا کولا, اب جو لوگ میری پریویس ویڈیوز سے واقف ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ میں یقین بھی نہیں کر سکتی کہ طوبہ کی مدر ان لاء نے یہ حرکت کی تھی, ایکس مدر ان لاء جو بھی ہیں وہ. تو مجھے بہت افسوس ہوا, مجھے اور زیادہ افسوس, غصہ, بہت سارے ایموشن سے میں گزر رہی ہوں اس وقت. اور اس سچائی سے اب مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے جھوٹ ہے واللہ عالم, لیکن اس بات سے میں ہرگز واقف نہیں تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کالا کولا طوبہ کی ایک ساس ہیں. ٹھیک ہے, طوبہ اگر ہم ٹولہ ہوتے تو طوبہ مجھ سے یہ ذکر کرتی. مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کون کس نے کیا کیا, لیکن میں نے کبھی اسوم نہیں کیا. مجھے ضرور پتا تھا کہ اسی ریئیکشن چینلز میں سے کسی کی حرکت ہے, لیکن یقین کریں کہ آج اتنا بڑا صدمہ مجھے پہنچا نا اس چیز سے, اور میں بہت افسردہ ہوں اس معاملے میں, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں طوبہ سے نا, اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے یا آپ میری بات سن رہی ہو تو یقین مانو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہاں پر, جو آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ ہوا, وہ ایک بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی تھی. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کری تھی, ریئیکشن ہی دے رہی تھی, اور نہ کسی کو ایسا کیا تھا, کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا جس کی آپ کو اتنی بڑی سزا دی گئی. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی اس کام میں ملوث ہے وہ بہتر جانتا ہوگا کہ وہ کون ہے, اس نے کیا کیا. لیکن یہاں پر نا میں ایک سوال ضرور کروں گی. ریئیکشن ود مائی ولاگ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی کچھ ویڈیوز اسی چینل پہ, جو چینل بنایا ہوا ہے سیکنڈری, اس پہ آپ نے کہا کہ جی یہ تم اپنے استاد سے کے اگینسٹ لڑو گی, یعنی کہ آپ ان سب کو, جن خواتین کے ساتھ آپ کی جھگڑا چل رہا ہے. پہلے تو میں یہ سوچ رہی ہوں نا کہ آپ کا آیا, کیونکہ آپ لوگوں کی ایک نیش ہے, ٹھیک ہے, ریئیکشن چینلز, تو ایسا آیا کیا ہوا آپ لوگوں کے درمیان کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. آپ لوگوں کی فالنگ آؤٹ اس طرح کی ہے کہ یہ 4-5 جتنی بھی ہیں, جو تو پورے نام بھی نہیں آتے, سب آپ کے خلاف ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وجہ کیا ہے, یہ سوال نمبر 2 کہ اگر آپ ان کی استاد اپنے آپ کو مانتی ہیں اور یہ آپ کی شاگرد ہیں, تو جب طوبہ والی سچویشن ہوئی تھی, جب وہ تصویریں آپ لوگوں تک پہنچائی گئی تھی کالا کولا کی طرف سے, تو پھر آپ نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو یو آپ کلیئر کٹ کہتی ہو کہ آپ ایسی حرکتوں میں ملوث نہیں ہو, رائٹ؟ تو آپ نے ایسی یہ حرکتیں کیسے الاؤ کی, بینگ دیئر لیڈر, جو کہ آپ اپنے آپ کو خود کہہ رہی ہو. اب یہ میری بات کا برا نہیں منانا, میں صرف ایک جینوئن سوال کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں الحمدللہ ایک انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ انسان ہوں. میرے ذہن میں یہ جینوئن سوال آ رہے ہیں کہ اگر آپ غلطی کو لوگوں کی چیزیں نہیں لیک کرنے دیتی ہو, آپ ان چیزوں کے خلاف ہو, تو میرا جینوئن کویسچن ہے ریئیکشن ود مائی ولاگ سے کہ یہ کیسے ہو گیا, پھر کیسے ہو گیا, آپ نے یہ کیسے الاؤ کر دیا؟ کیونکہ اس وقت جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بھی تو پھر وہی ہو رہی ہیں نا. پھر کیسے آپ نے الاؤ کر دیا کہ طوبہ کی تصویریں لیک ہو جائیں اور وہ چینل بنایا جائے؟ کیا آپ اس چیز میں اویئرنیس نہیں تھی آپ کو, یا تھی اویئرنیس؟ کیونکہ دونوں پارٹیز اس وقت کہہ رہی ہیں, ایک پارٹی کہہ رہی ہے نہیں دوسری پارٹی نے کیا تھا, دوسری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں اس پارٹی نے کیا تھا. تو ہمیں تو نہیں پتا, سچ تو اللہ جانتا ہے یا آپ لوگ جانتے ہیں. سیریسلی اس چیز نے مجھے بے حد دکھ پہنچایا ہے, اور مجھے بہت افسوس اور شرمندگی ہے طوبہ سے کہ ہم عورتیں ہو کر, ہم مسلمان بہنیں ہو کر, جو طوبہ کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں میرے اوپر جو کیچڑ ملبہ انڈھیلا گیا وہ میں شاید پھر بھی معاف کر دوں, لیکن جو طوبہ کے ساتھ کیا گیا ہے نا, وہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا, وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, نہ کسی عورت کے ساتھ, نہ کسی کے بچوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر آ کر نا مجھے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے, اور مجھے غصہ بھی بہت شدید قسم کا آتا ہے کہ یہ ہم نے کیسے, بینگ وومن, ہم نے یہ چیزیں کیسے الاؤ کر دیں. وہ ایک یتیم بچی تھی, اس معصوم کا جینا حرام کر دیا, اور وہ یہاں خاموشی سے یہاں سے چلی گئی, اور ہمیں کسی کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے, کیا ہے, کس حال میں ہے. یہی وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں اس میدان میں آئی تھی, اور میں نے یہی چیزیں سٹارٹ کی تھیں کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اور یہی وہ حرکتیں ہیں جو لوگوں کو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو تکلیف اور دکھ دیا ہے. سوچیں, اس بات پہ غور کریں, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی مڑ جائے انسان, لوٹ جائے اور روک دے یہ حرکتیں, تو اسی میں ہمارا بھلا ہے. اس بات پہ کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟
کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہی نہیں ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اتنے لوگوں کے میں کامنٹس پڑھے، پرانی باتیں، پرانی سب چیزیں سوچ سوچ کے یقین کریں کہ میرے اپنے زخم ہرے ہو گئے دوبارہ سے، جن چیزوں کو میں بھول گئی ہوئی تھی وہ دوبارہ میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، اور یہ بھول ہی نہیں جا سکتی۔ یہ جو سارا کچھ ہوا پچھلے 2-3 سالوں میں، یہ بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ کس لیول پر چیزیں گئی تھیں، کیا کیا نہیں ہوا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو ریگولر آڈینس ہے وہ بہت اچھی طرح واقف ہے۔ میں کامنٹس پڑھ کے حیران تھی کہ لوگوں کی میموریز کیا کیا چیزیں یاد ہیں لوگوں کو۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کس کے چینلز ہیں، کس کی آئی ڈیز ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہیں۔ اور جتنا ہم اس گند کو مزید ٹٹول رہے ہیں اتنا ہی مزید گند باہر نکل کر آ رہا ہے۔ تو کیا یہ رکیں گی چیزیں؟ کب رکیں گی؟ کیسے رکیں گی؟ اس پہ کام کرنا ہے۔ جو بھی آپ تمام خواتین، جو بھی 5-6 ہیں، 4-5 ہیں، آئی ڈونٹ نو، جو بھی چل رہا ہے اس کو پیچھے چھوڑیں، آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اپنے دل صاف کر دیں۔ میں یہی پیغام میں نے کل دیا تھا، یہی پیغام میں آج دے رہی ہوں، کیونکہ اگر یہ حرکتیں جاری رہیں گی تو کچھ بھی نہیں بدلے گا، یہی کچھ چلتا رہے گا۔ ایک نئی توبہ کو ہم پھر اسی طرح یہاں سے دکھ دے کر غائب کر دیں گے۔ اور میرا یقین ہے کہ ریاکشن کے طوفان اینڈ ریاکشن ود مائی بلاگ دونوں ایک اچھی خواتین ہیں، اچھی لڑکیاں ہیں، اچھے گھروں سے ہیں، مائیں ہیں، بچے پال رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی یہ حرکتیں، ان کو بند کر دیں، آگے بڑھیں اور اپنے دل صاف کریں اور ان چیزوں کو بند کریں۔ اور ایون جو ریاکشن ود مائی ولاگ نے کل ایک بات کہی کہ جی میرے ریاکشنز میں تبدیلی نہیں آ سکتی، میں یہی ہے، میں برائی نکالتی ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے آج دکھایا اپنی ویڈیو میں کہ جو شگفتہ اعجاز کے جو بھی ان کے کزنز آپس میں اس طرح ایک دوسرے کو گودیاں میں اٹھا کے جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، بالکل وہ ہیں اس قابل جن پہ بات کی جائے۔ ان حرکتوں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ مسلمان ایون بہن بھائیوں میں ایک سرٹن ایج کے بعد اس طرح کی حرکتیں الاؤڈ نہیں ہیں، تو وہ تو پھر کزن لگتا ہے ان کا۔ تو بالکل ان چیزوں پہ آپ اویئرنیس دیں، بات ڈالیں، لیکن ہمیں فرق کیا پڑے گا؟ کیونکہ دیکھیں جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، وہ آلریڈی یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان حرکتوں کے اوپر بات بھی نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں ہیں اور نہ ان چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ایک مے بی 5% آف پیپل جو اتنے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہوں گے، ان کے گھروں میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا یا ہائی لائٹ کرنا اٹس ناٹ ورتھ اٹ، کیونکہ الحمدللہ میں 40 سال سے امریکہ میں ہوں اور ہمارے گھروں میں نہ میں نے اپنے گھروں میں، نہ میں نے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں، نہ میں نے اپنے ان لاز میں، نہ میں نے اپنے فرینڈز میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھیں۔ ہم لوگ بہت عزت سے ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں نے کسی کے بچوں کو یا کسی کو ایون بہن بھائیوں میں بھی ایسی حرکتیں نہیں دیکھیں۔ ایک بہت چھوٹا سا نمبر ہے، بہت چھوٹا سا پرسنٹیج ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور وہ لوگ ہمیں میٹر نہیں کرتے، کیونکہ وہ صرف اس طرح کی نہیں اور بھی بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کی حرکتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہم ایک آئیڈیا پلانٹ کرتے ہیں، اور پھر نہ بھی کوئی دیکھا ہو وہ جا کے ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ چیز ایک سائیکل بن جاتی ہے کہ ان کو اور ویوز ملتے ہیں، اور لوگ جا کے دیکھتے ہیں، اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا پہلے بھی یہی مشن تھا کہ یہاں سے برائی کو، نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے، اور میرا ابھی بھی یہی مشن ہے کہ برائی اور نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے کام کریں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے کریں، کیونکہ اصلاح گائیڈنس اللہ کی طرف سے آتی ہے، میرے سکھانے سے یا کسی اور کے کرنے سے نہیں آئے گی، لیکن ایز اڈلٹس، ایز مسلمان ہمیں اتنی تو عقل ہونی چاہیے، اور ہمارے دل جو ہے نا، ایک بہت بڑا گیج ہے، ہمارا جو دل ہے نا، یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہماری انٹویشن ہمیں بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یقین مانیں آپ لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہی ہوگا، بتاتا ہوگا آپ کا دل کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، یوز یور جو آپ لوگوں کو لگتا ہے۔ میں اپنی طرف سے صرف بتا ہی سکتی ہوں، تلقین کر سکتی ہوں، مرضی آپ کی اپنی ہے، لیکن اچھا ہوگا کہ یہ گندگی اگر ختم کر دی جائے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ آج طوبہ کی سچویشن کو یاد کر کے نا میں بہت اپسیٹ ہوں، بہت سیریسلی میری انرجی ڈاؤن ہے جب میں ساری چیز کو یاد کرتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں اس کے بارے میں کہ اس بچی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، یا کیا وقت اس نے کاٹا جو اتنی اس کو اذیت دی گئی یہاں پر۔ بہرحال میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو سمجھانا، میں نے پیار سے آپ دونوں پارٹیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آگے فیصلہ آپ کا اپنا ہے، لیکن برائے مہربانی مزید میرے حوالے سے، میری پکچرز کو لے کے،
مجھے ٹیگ کر کے، میں تو ٹیگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ میں نے بند کر دیا ہے ٹیگ، تو بہرحال میرے حوالے سے ویڈیوز نہیں بنائیں، مجھے استعمال نہیں کریں، جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کریں۔ میں پھر بھی آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اللہ کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے پازیٹیوٹی سے آگے بڑھیں، کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی صحتوں کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے بچوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اور یہ ایک قسم کا میرے نزدیک حرام کام ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو وہ آپ بہتر جج ہوں گے، لیکن میرے نزدیک کہیں سے بھی یہ حلال چیزیں نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اوپنلی بیٹھ کے۔ اور ایک اور چیز کہ آڈینس بہت سمجھدار ہو گئی ہے، آپ نے ابھی کچھ دیکھ لیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جو کامنٹس آ رہے ہیں، آڈینس کی آنکھیں، کان، سب کچھ کھل گیا ہے، ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ اور ایک بات آپ سب پہ بہت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے، الحمدللہ ہر کام اللہ کی مصلحت سے، اللہ کی ٹائمنگ سے ہوتا ہے، کہ یہاں پر کوئی بھی فیک اکاؤنٹ، کم از کم میرے جو کامنٹرز ہیں مجھے وہ فیک نہیں لگتے، کیونکہ میں نہیں ہوں وہ، لیکن وہ جینون ہیں، اور الحمدللہ وہ شاید میری سوچ جیسے رکھتے ہیں، میری طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور میری طرح کا انداز ہے ان کا، تبھی آپ لوگوں کو ان کی باتیں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی ملتی ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ وہ میرے ہی بٹھائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ میرے بٹھائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہ ریئل پیپل ہیں جن کی سوچ بہت زیادہ مجھ سے ملتی ہے۔ تو اگر آپ آڈینس کا مائنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی امیجز ان کے سامنے چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ٹرولی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، تاکہ وہ امیج آڈینس کے مائنڈ میں سے، ذہن میں سے جو نیگیٹو ہے وہ نکل جائے، اور پازیٹیو امیج آپ لوگوں کی آ جائے۔ وہ تبھی آئے گا جب آپ جینوئن دل سے، سچے طریقے سے اپنے اندر چینج لے کر آئیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کا نہ پہلے کبھی برا چاہا، مجھے آپ لوگوں سے اختلاف جو ہے وہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ I do not dislike you، ٹھیک ہے؟ مجھے اختلاف، جو حرکتیں یہاں ہو رہی ہیں ان چیزوں سے اختلاف ہے، اور وہ میرا اختلاف رہے گا جب تک میں چینج نہیں دیکھوں گی۔ جتنی گندگی اس تھوڑے سے عرصے میں نے یوٹیوب پہ دیکھ لی ہے، سچی سے میرا دل بھر گیا ہے، اور آئی ایم ٹیکنگ اے بریک۔ میں ابھی یوٹیوب سے بریک لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا مائنڈ اتنا اپسیٹ ہو گیا نا، طوبہ کی سچویشن جب میں سوچتی ہوں کہ یہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کس نے کیا، کیسے جب ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، اس کی عزت کا ویسے کیوں نہیں خیال رکھتے جیسے ہم اپنی بیٹی کا عزت چاہتے ہیں۔ پھر سچ ہی ہے نا کہ ساس ساس ہی ہوتی ہے، ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ جو اس کی ایکس ساس نے حرکت کی ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ شکر کرو طوبہ، الحمدللہ کہ تمہاری ایسے گندے لوگوں سے جان چھٹ گئی، کیونکہ they did not deserve you۔ اس طرح کے گندے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نجات دلائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہ ان کے گندے روپ تمہارے سامنے اور ہم سب کے سامنے بھی آ گئے ہیں۔ یہ وہی خاتون ہیں جن کو میرے لیے بٹھایا گیا تھا میرے اگینسٹ ویڈیو بنانے کے لیے، میں بھول نہیں سکتی، مجھے بڑا افسوس ہے، میرا دل آج بہت اداس ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسی عورتوں کو جو دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتی ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، جنہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اور جن کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دینا ہے، یہ گناہ آپ کا معافی ہو جائے گی، یا نظر نہیں آئے گا، یا کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ سب کاؤنٹ ہوگا۔ اور میں تو یقین کریں، دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہ کرے، اور طوبہ آپ نے بھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ جب تک آپ نہیں معاف کرو گی تو اللہ نے تو کبھی نہیں معاف کرنا، انشاءاللہ۔ اصل طریقہ تو ہونا چاہیے اصولی طور پہ کہ آپ کو سب چینلز کو ان سب سے معافی مانگنی چاہیے جن کے آپ نے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی دل دکھائے ہیں۔ سیریسلی آپ لوگوں کی عزتیں بڑھ جائیں گی، لوگوں کی نظروں میں آپ لوگوں میں چینج نظر آئے گی، اور بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں، بہت اچھے یوٹیوب پہ بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے ریاکشنز پیش کیے جا سکتے ہیں، فنی کامنٹری ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں اس امید اور دعا کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں کہ یہاں پر اللہ کرے کہ تبدیلی آ جائے، کیونکہ دوستو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ تو اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا اس ویڈیو بنانے سے کسی کو افینڈ کرنا نہیں ہے، لیکن صرف آنکھیں کھولنا ہے کہ ہم اس یوٹیوب کی دنیا پہ اپنی آخرت کو کیسے خراب کر رہے ہیں، اور کیسے خراب کر سکتے ہیں۔ جس چیز کے لیے، جنت کے لیے ساری دنیا، سارے مسلمان کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تو ہم یہاں آرام سے بیٹھ کے اپنی جنت لٹا رہے ہیں۔ آج میں آپ تمام لوگوں سے، جس کا بھی میں نے دل انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی دکھایا ہے، میری طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ میرا مقصد ہمیشہ
اچھا ہی تھا، شاید میری بات تلخ ضرور ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔